میں حواس خمسہ کے ذریعے سے اشیاء خارجی کو جب جزو ذہن بنا لیتا ہوں تو یہ علم میرے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. اب اگر یہی علم میرے ذہن سے اتر کر میری روح میں بن جائے، بیٹھ جائے، تو یہ علم نور بن جاتا ہے. اور اگر یہ میرے ذہن کے اندر رہے تو یہ کبھی کبھی حجاب اکبر بھی بن جاتا ہے. یہی علم ہوتا ہے جو مجھے فرعون بھی بنا سکتا ہے. یہی علم جو میری روح کا حصہ نہیں بنا، یہ مجھے کوئی برا انسان بھی بنا سکتا ہے. بھائی دنیا میں جتنے بڑے فسادی ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، اور دنیا میں جتنے بڑے مصلح ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک کو مصلح کہلا رہی ہے اور ایک کو فسادی کہلوا رہی ہے؟ وہ وہی علم ہے کہ جو ذہن کے اندر رہا مگر روح کا حصہ نہیں بنا. اور وہ جو روح کا حصہ بن گیا وہ ہے کہ جو اصلاح کی طرف دعوت دیتا ہے. اب میں نے 5 چیزوں کے ذریعے سے اپنے علم کو قرار دیا. میں جب اس کا اظہار کرنے لگتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں؟ یہ جب خارج ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ دقت ہے. جب یہ خارج ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ کبھی میری زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی میرے قلم کے ذریعے سے ہوتا ہے. زبان کے بارے میں معصوم فرما رہے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو زبان کے بغیر. زبان سے دعوت حق نہ دو. اچھا میں تو اپنے علم کا اظہار زبان کے ذریعے کر رہا ہوں. اپنے علم کا اظہار میں قلم کے ذریعے کرتا ہوں، کتاب لکھتا ہوں. اگر ہمارے معاشرے کا معتبر عالم کتاب نہ لکھے تو اس کی مذمت ہوتی ہے نا. اتنے بڑے عالم تھے، کچھ لکھ کر نہیں گئے. اور اگر کوئی لکھ کر چلا جائے تو اس کی تعریف ہوتی ہے کہ بھائی بڑے عالم تھے، یہی تو کرنا تھا، اچھی اچھی کتابیں لکھ کر گئے. علامہ ذیشان حیدر جوادی 50 سے زیادہ کتابیں، نقن صاحب جو ہے 100 سے زیادہ کتابیں، مرتضیٰ حسین صد اللہ فاضل 100 سے زیادہ کتابیں، علامہ مجلسی کی ایک ہی کتاب 110 جلدوں کی ہے. جی یہ علماء تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کا، اپنے علم کا اظہار کیا ہے. تو میں قلم کے ذریعے اپنے علم کو خارج کرتا ہوں یا زبان کے ذریعے اپنے علم کو خارج کرتا ہوں؟ عزیزان گرامی، میری اور آپ کی اور ہمارے معاشرے کے عالموں کی کیا حیثیت ہے جس کے علم کی بنیاد پر اللہ نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو. اس آدم نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. حضرت ابراہیم کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی تو کوئی تالیف نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی تو کوئی تصنیف نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، سرکار دو جہاں نے تو قلم ہی کبھی ہاتھ میں نہیں لیا. 2 چیزیں ہمارے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. نبی نے کبھی 2 چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا. نہ نبی نے کبھی تلوار کو ہاتھ لگایا، نہ نبی نے کبھی قلم کو ہاتھ لگایا. 80 جنگیں جیتی ہیں، بڑے بڑے مار کے سر کیے سرکار نے، تلوار کو نہیں چھوا. اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا. توجہ میری طرف رہے. سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ، کیوں نہیں لیا قلم کو ہاتھ میں؟ جو خود اللہ کا قلم ہو. اللہ نے ساری کائنات کو لکھا ہی جس کے ذریعے ہے، اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون. نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا ہے. صفحہ پلٹا تو حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے. صفحہ پلٹا تو حدیث کی زیارت ہوئی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے. یا رسول اللہ، قلم پہلے بنا ہے، عقل پہلے بنی ہے، یا آپ کا نور سب سے پہلے بنا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے. ان میں تضاد کہاں ہے؟ جسے قلم کہتے ہیں وہی عقل ہے، جسے عقل کہتے ہیں وہی مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جو خود قلم ہو، جو عقل ہو، صاحب عقل نہیں، عاقل نہیں، عقل. بڑی نہایت جو خود عقل ہو،
اس وجود کو جو خود قلم الہی ہو، کبھی ہاتھ میں قلم نہیں لے رہے؟ کیوں نہیں لے رہے؟ حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرے بابا ہر کچھ مدت کے بعد مجھے کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ. میں کنویں میں پھینک کر آ جاتا تھا. ایک دن میں جب ایسے ہی کئی مرتبہ کے بعد کاغذ پھینکنے جا رہا تھا تو ایک کاغذ کچھ مڑا ہوا تھا، کچھ تہ ہوا تھا، تو مجھے ایک مصرع نظر آیا، شعر نظر آیا. میں نے اسے سیدھا کر کے دیکھا تو ایک بہترین غزل تھی. دوسرا کاغذ کھولا تو اس بہترین نظم تھی، بہترین مختلف اصناف شعر اس پر طبع آزمائی تھی، اور شاہکار کلام، جی بہترین مصرے، بہترین خیالات، اتنا اچھا کلام. میں نے اسے دوبارہ سے طے کیا، واپس آ کے کہا بابا یہ آپ کا کلام، مجھے آپ نے کہا کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، میرا دل نہیں کیا کہ میں اسے پھینک کر آؤں. کہنا نہیں بیٹا، وہ جو پہلے بھی تم پھینک کر آئے ہو وہ سب ایسے ہی میرے کلام تھے. بابا ماجرا کیا ہے، اسے جمع کیجئے، اسے محفوظ کیجئے، کل لوگ استفادہ کریں گے، ہمارے کام آئے گا. فرمانے لگے نہیں، تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں؟ تفسیر قرآن کے ساتھ اگر میرا دیوان آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے. میں اپنے کلام کو نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام ہی باقی رہے. سرکار نے، جملہ محسوس کریں گے، سرکار نے کبھی زندگی میں قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر قلم چلاتے ہوئے دیکھ لیتے تو کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی اب میں اور آپ تو اگر عالم ہو جائیں تو تقریریں کریں، ہم اگر عالم ہو جائیں تو کتابیں لکھیں، مگر نبی نے کبھی کتاب نہیں لکھی، نبی نے کوئی تصنیف نہیں دی. مولا علی نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ امام حسن کی کون سی تالیف ہے؟ امام حسین کی کون سی تصنیف ہے؟ نہج البلاغہ مولا کائنات کی تالیف نہیں ہے. نہج البلاغہ مولا کائنات کی تالیف نہیں ہے. بھائی نقن صاحب کا ایک جملہ، اہل دقت کو انصر بھائی توجہ چاہوں گا، نقن صاحب کا ایک جملہ اس مرحلے کے اوپر مجھے حسین جملہ یاد آ رہا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ، توجہ چاہوں گا، نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے. مولا کے دروازے پہ کشکول لے کے سید رضی کھڑے ہیں، جو بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. فرمائی کیوں نہیں لکھی انہوں نے کتاب؟ کیوں فرما رہے زبان سے دعوت نہیں دو؟ عزیزان گرامی جملہ محسوس کریں گے، یہ گھرانہ انبیاء کرام اور خاص طور پہ نبی اور آل نبی اپنے علم کا اظہار، جملہ سنیں گے، اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے ہیں. ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو ہی تو سلمان فارسی کہتے ہیں. ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی سب سے بڑی کتاب کو ہی تو علی کہتے ہیں. ہاں علی نے کتاب لکھی ہے، علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں، شخصیت بناتے ہیں. یہ کربلا میں 72 حسین کی کتابیں ہیں. جی علم کی بات ہو گئی. جیسے جیسے علم بڑھے گا نقص برطرف ہوگا، جہالت دور ہوگی. غیرت، غیرت کا لفظ پکار کے کہہ رہا ہے کہ غیر کا کوئی تصور ہونا چاہیے، تب غیرت کا مفہوم روشن ہوگا. وہاں والا غیر، یہاں والا اپنا. لفظ غیرت، کس بنیاد پر میں کسی کو غیر کہوں اور کس بنیاد پر میں کسی کو اپنا کہوں؟ کون سی کسوٹی ہے؟ زبان، وہ سندھی بولتے ہیں، میں پنجابی بولتا ہوں، وہ پنجابی بولتے ہیں، میں ہندی بولتا ہوں. اس بنیاد پر میں مشرقی ہوں، وہ مغربی ہیں. اس بنیاد پر، کس بنیاد پر کوئی غیر ہے اور کس بنیاد پر کوئی اپنا ہے؟
جو غیر کا مفہوم روشن کرے کہ کون غیر ہے اور کون اپنا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ جہاں عقیدہ توحید پایا جاتا ہے وہ اپنا ہے، اور جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بھائی جو اپنے رب کا نہیں ہے وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے مالک کا نہیں ہے، اپنے خالق کا نہیں ہے، وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر کا مفہوم۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت پیسے کے بانٹنے کو نہیں کہتے، اور کنجوسی پیسے کو روک لینے کو نہیں کہتے۔ سخاوت کا تعلق ہاتھ کے کھلے ہونے سے نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ فضول خرچ ہوتے ہیں، وہ سخی نہیں ہوتے۔ سخاوت کہتے کسے ہیں؟ سخاوت ایک ملکہ نفسانی کو کہا جاتا ہے، ایک کیفیت قلبی کو کہا جاتا ہے، ایک جذبہ عطا کو کہا جاتا ہے۔ جذبہ عطا کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے، جذبہ سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے۔ ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا قرآن مجید سورہ مبارکہ انفال کی اس آیت کو کیا کریں گے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خانوادہ، وہ گروہ، وہ لوگ جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ مولانا کیسے سمجھیں گے کہ نہیں ہوتا تو بھی دیتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنے لگے پیسہ ہوتا تو کوئی دیتا، کسی کے پاس پیسہ ہوگا تو دے گا۔ میں نے کہا یہی تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں دینے کا جذبہ ہوتا تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ ایک جذبے کو ایجاد کرنا ہے سخاوت، جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ بھائی دروازے پر ایک مانگنے آ رہا تھا نا، یتیم مسکین اور اسیر، روٹیاں 5 کیوں دے رہے تھے؟ ایک دے دیتے وہ بھی کھا لیتا، ادھر بھی افطار ہو جاتا۔ اسی کو جذبہ سخاوت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے دروازے پہ مانگنے والا ایک ہے، مل 5 نہیں ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے مولا سے مولا ایک روٹی دے دی ہوتی تو عجب نہیں جواب آئے مانگنے والے نے کب کہا تھا کہ علی کی روٹی چاہیے۔ دروازے پر مانگ رہا تھا، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور کچھ آگے بڑھیے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت آستینوں کے لوٹنے والے انسان کو شجاع نہیں کہتے۔ بار بار گھونسا بنانے والا، مکہ بنانے والا شجاع نہیں ہوتا۔ اپنی بھووں کو اور اپنے پیشانی کو بل دینے والا کبھی ضروری نہیں ہے کہ شجاع ہو۔ پیر پٹکنے والا شجاع نہیں ہوتا۔ یہ کسوٹیاں نہیں ہیں شجاعت کی۔ جوانوں سے مخاطب ہوں، جوانی اور ہے، دیوانی اور ہے۔ جو اہل بیت کے گھر سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی، معرفت والی جوانی ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کہاں ہمیں غصہ کرنا ہے اور کہاں ہمیں صبر کرنا ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ انصر بھائی 2 مصرے شہید سبط جعفر کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، 2 مصروں کے ذریعے سے شجاعت کی تعریف کرنے جا رہا ہوں۔ شجاعت کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے۔ کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے۔ جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے۔ انسان طے کرے، انسان طے کرے کہ اس کو اس وقت کیا کرنا ہے۔ اور فرمائیں گے یہ ہے شجاعت کے باب میں ایک پہلو۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت ضد ہے ذلت کی۔ اچھا ضدوں سے بھی پہچانی جاتی ہیں چیزیں، تعرف الاشیاء باضدادہا، اشیاء کو ضدوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ عزت کیا ہے؟ میں تمثیل کا سہارا لے رہا ہوں، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں۔ آپ ایک کیل کو تصور میں لے کر آئیے اور اسے دیوار میں کسی آلہ ضرب کے ساتھ یعنی ہتھوڑی کے ساتھ اسے دیوار میں داخل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جتنی دیوار مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ کیل کو جگہ بنانے نہیں دے گی۔ لہذا آپ کہتے ہیں صاحب وہ
فولاد والی کیل لے کر آؤ. یہاں پر یہ RCC کی دیوار ہے, اس کے اندر فولاد والی کیل جائے گی. بعض اوقات وہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. جب آپ ضرب لگا لگا کر اسے دیوار میں داخل کر رہے ہوتے ہیں تو دیوار کئی استقامت, دیوار کا مقابلہ اور کیل کو اندر نہ آنے دینا, یہ دیوار کی عزت ہے. آپ اسی کیل کو تصور کیجئے کسی لکڑی میں ڈالنے کے حوالے سے. لکڑی پر آپ اسے ٹھوکیں گے, دیوار پہ آپ نے 10 ضربیں لگائیں تب بھی کیل ٹیڑھی ہو کے گرتی رہی, دیوار نے جگہ نہیں بنانے دی. لیکن لکڑی میں آپ نے 2 ضربیں لگائیں, اس نے جگہ بنانے دے دی. وہ صاحب عزت ہے, یہ لکڑی صاحب عزت نہیں ہے. ایک اور مثال لے لیجئے, آپ اسی کیل کو پتھر پر گاڑیں, پتھر پہ رکھ کر اسے آپ گاڑیں, پتھر ٹوٹ جائے گا مگر کیل کو جگہ نہیں بنانے دے گا. عزت کا صحیح مفہوم یہی ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں ان الدائی ابن الدائی قد رکض بین اثنتین, اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے 2 راہے پہ کھڑا کر دیا. بین الصلۃ والذلہ, میں موت کو اپناؤں یا ذلت کو اپناؤں. فوراً فرماتے ہیں ہاتھ بن الذلہ, مگر جان لو ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے. میں مرنے کو تیار ہوں مگر ذلت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں.